وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں ثاقب الاسلام اور میں ہوں سارا زمان۔ واشنگٹن میں ترک صدر کا دورہ اور ان کی مخالفت میں مظاہرے ساتھ ساتھ چلتے رہے، تفصیلات کچھ ہی لمحوں میں۔ اور اس کے علاوہ آج کے شو میں کیا کچھ شامل ہے، دیکھتے ہیں اس کی ایک جھلک۔ یہ ہے وائس آف امریکہ کی پیشکش ویو 360۔ صدر ٹرمپ کا دورہ سعودی عرب اور مسلم دنیا سے تعلقات کا مستقبل۔ ملاقات ایک پاکستانی امریکن ٹیک گرو سے۔ اور کہانی کامی سڈ کی، جو پاکستان میں ماڈلنگ کا چہرہ بدل رہے ہیں۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان کل 4 سال بعد واشنگٹن کے دورے پر آئے۔ صدر ٹرمپ سے ان کی ملاقات خارجہ پالیسی اور داعش کے خلاف حکمت عملی کے اعتبار سے تو اہم تھی ہی، تاہم اس موقع پر امریکہ میں بسنے والے ترکوں نے بھی صدر ایردوان کو ان کی سیاسی پالیسی سے متعلق اپنا پیغام پہنچانے کی کوشش بھی کی۔ صدر ایردوان کے اس دورے کے راؤنڈ اپ کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے وائس آف امریکہ کے کوکب فرشوری، جو اس وقت کیپٹل ہل پر ہیں۔ کوکب، کیا نتائج سامنے آئے ہیں اس ملاقات کے؟ سر، ٹرکی اور امریکہ ظاہر ایلائز ہیں اور کچھ معاملات پر دونوں میں بالکل جو ہے اتفاق رائے پایا جاتا ہے، لیکن مبصرین کا کہنا ہے کہ اس ملاقات کے باوجود بھی کچھ نکات ایسے تھے جن پر اختلاف رائے ابھی بھی موجود ہے۔ ہماری کولیگ زی خوک نے ایک ایکسپرٹ سے اس سلسلے میں بات کی ہے، پہلے آئیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ صدر رجب طیب ایردوان کے حامی اور مخالف دونوں ہی ترک رہنما کی صدر ٹرمپ سے ملاقات کے دوران وائٹ ہاؤس کے باہر جمع تھے۔ ملاقات کے بعد ایک مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران صدر ٹرمپ دہشت گردی کے بارے میں ترکی کے خدشات پر بات کرنے میں محتاط رہے۔ ہم دہشت گردی، داعش اور کرد ٹیررسٹ آرگنائزیشن جیسے گروپس کے خلاف ترکی کی جنگ میں اس کی حمایت کرتے ہیں اور اس بات کو یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ ان دہشت گرد گروہوں کو کوئی جائے پناہ نہ ملے۔ تاہم انہوں نے صدر ایردوان کے اصرار کے باوجود شامی کردوں کے لیے امریکی حمایت واپس لینے کا کوئی اشارہ نہیں دیا۔ ہمیں دہشت گردی کے خلاف جنگ کو ایک وجہ بنا کر ان دہشت گرد گروپس کو کبھی بھی خطے کے مذہبی اور لسانی ڈھانچے سے غلط فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ صدر ایردوان ترک مذہبی رہنما فتح اللہ گولن کو ترکی کے حوالے کرنے کے مطالبے پر بھی امریکہ کو قائل کرنے میں ناکام رہے۔ ایردوان فتح اللہ گولن پر اپنی حکومت کے خلاف سازش کرنے کا الزام عائد کرتے ہیں۔ تجزیہ کاروں کے مطابق ترک رہنما کو ان دو اہم نکات پر بہرحال کسی امریکی رعایت کی امید نہیں تھی۔ یہ عین ممکن ہے کہ ترک صدر کو اندرونی سیکیورٹی کے معاملات، مثلاً PKK نامی گروپ کے خلاف کارروائی کی حمایت ملی ہو اور شمالی عراق میں سنجار پر حملے کے لیے مثبت اشارہ بھی۔ مشرق وسطی کے امور کے ماہر ہاورڈ آئنسٹن سٹارٹ نے اسکائپ پر وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ صدر ٹرمپ سے ہونے والی ملاقات ترکی میں ایردوان کی ساکھ میں اضافے کا باعث ہوگی۔ امریکہ نے گزشتہ سال ترک صدر کے خلاف ہونے والی ناکام فوجی بغاوت کی مذمت کی تھی، لیکن اس کے بعد حکومت مخالفین اور صحافیوں کے خلاف کی جانے والی کارروائیوں کی وجہ سے صدر ایردوان پر بھی تنقید کی تھی۔ ترکی اور امریکہ کے تعلقات ایسے رشتے کی طرح ہیں جس میں تلخیوں کے باوجود ایک دوسرے کے ساتھ رہنا بہت ضروری ہے، کیونکہ علیحدگی کی قیمت بہت بھاری ہے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں ممالک کے تعلقات مستقبل میں بھی ایسے ہی رہیں گے۔ نیٹو کا رکن ملک ہونے کی وجہ سے ترکی ایک مضبوط بین الاقوامی فوجی اتحاد پر انحصار کر سکتا ہے، جبکہ ترکی سے قریبی تعلقات کی وجہ سے امریکہ کو خطے کے اہم فوجی اڈوں تک رسائی مل جاتی ہے۔ اور کوکب، کل دونوں صدور کی ملاقات سے پہلے ترک باشندوں نے واشنگٹن میں صدر ایردوان کے خلاف احتجاج بھی کیا، تو اس موقع پر کیا ہوا؟ جی سارا، یہاں پر اینٹی ایردوان سینٹیمنٹ تو موجود ہے، اور وہ کل جس طرح آپ نے بات کی وہ مظاہروں میں ٹرانسلیٹ ہوا، اور بلکہ ایک مظاہرہ تو کافی اس میں تشدد کا عنصر بھی رہا، بہت سے لوگ زخمی بھی ہوئے، پولیس نے کچھ اریسٹس بھی کیے ہیں۔ اصل میں جو یہاں پر ٹرکش امریکن کمیونٹی ہے وہ اس حوالے سے صدر ایردوان پر تنقید کر رہی ہے کہ جب لاسٹ ایئر فیلڈ اٹیمپٹ جو کو کا جو فیلڈ اٹیمپٹ ہوا تھا، اس کے بعد جو حکومت کی جانب سے میڈیا ہاؤسز کے خلاف، صحافیوں کے خلاف اور جو اینٹی گورنمنٹ جو ایلیمنٹس ہیں ان کے خلاف جو کارروائیاں کی گئیں، اس کی وجہ سے یہاں پر جو ٹرکش امریکن کمیونٹی ہے وہ صدر ایردوان کے خلاف ہے۔ اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہیومن رائٹس آرگنائزیشن بعض ایسی ہیں جنہوں نے ان کی صدر ایردوان کی آمد کے موقع پر کچھ نیوز پیپر ایڈز پبلش کیے، جس میں انہوں نے اپنی حکومت سے یہ مطالبہ کیا کہ جو وہاں پر مبینہ زیادتیاں ہو رہی ہیں ان کے خلاف
جو ہے وہ امریکی حکومت صدر اردوان سے احتجاج بھی کرے. جی سارا. کافی پرتشدد مناظر ہم نے دیکھے اس احتجاج میں. اب صدر ٹرمپ جمعے سے اپنا پہلا غیر ملکی دورہ شروع کر رہے ہیں, اس میں سعودی عرب وہ جائیں گے. ترک صدر کی ہم نے دیکھا کہ ڈومیسٹک پالیسی پہ تو بہت اختلافات یہاں کی ٹرکش کمیونٹی میں پائے جاتے ہیں. جہاں تک مسلم ممالک سے تعلقات قائم کرنے کی بات ہے, کیا اس اعتبار سے بھی اس ملاقات کو اہمیت دی جا رہی ہے واشنگٹن میں؟ بالکل. اور جو مبصرین جن سے ہماری یہاں بات ہو رہی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو یہ ملاقات ہوئی ہے اس سے, اور جو اب صدر ٹرمپ جو ریجن کے دورے پہ جا رہے ہیں اس سے اس کی کنٹینیویشن سمجھنا چاہیے, کیونکہ اس وقت جو مسلم کنٹریز ہیں انہیں جو سب سے بڑے چیلنجز درپیش ہیں اس میں ٹیررزم ہے, اور ظاہر ٹیررزم میں اس وقت جو سر فہرست معاملہ ہے وہ داعش کا ہے, اور داعش کے خلاف اس وقت جو فائٹ ہو رہی ہے اس میں ٹرکی ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہے. تو ظاہر ہے کہ ابھی جو کل کی میٹنگ میں جو ٹرکش پریزیڈنٹ اور امریکن پریزیڈنٹ کے درمیان جو بات چیت ہوئی جس میں نکات جو ہے ڈسکس ہوئے ہوں گے, انہی کی کنٹینیوشن ہوگی جب صدر ٹرمپ جو ہیں وہ ریجن کے دورے پر جائیں گے. یہ ضرور ہے کہ ٹرکی کے بعض ایسے معاملات ہیں, مثلا جو کرد جو جنگجو ہیں انہیں ایک ایسٹ کے طور پر دیکھا جاتا ہے امریکہ میں, لیکن ٹرکی ان کے خلاف ہے. تو کچھ پوائنٹس ایسے جن پر ڈس ایگریمنٹ ہے, لیکن اگر ہم بائی اینڈ لارج اسٹریٹجی کی بات کریں تو جو صدر ٹرمپ اور جو ٹرکش پریزیڈنٹ کی میٹنگ ہوئی ہے انہی پوائنٹس کو مبصرین یہ کہہ رہے ہیں کہ کنٹینیو کیا جائے گا جب صدر ٹرمپ ریجن کے دورے پر جائیں گے, اور وہاں پر جو ریجن کے کنٹریز کے جو ہیڈز ہیں ان سے ملاقات کریں گے, اور خاص کر جب ٹیررزم کے ایشو پر بات ہوگی تو یہی پوائنٹس دوبارہ سے ڈسکس ہونے کی توقع ہے. جی سارا. آلرائٹ, کوکب پرشوری ہمیں راؤنڈ اپ دے رہے تھے ٹرمپ اردوان میٹنگ کا. تھینک یو کوکب. اور سارا, جیسا کہ ہم نے ابھی بات کی کہ جمعے کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنے پہلے غیر ملکی دورے پر روانہ ہو رہے ہیں. اس میں وہ ابراہیمی مذاہب کے مراکز سعودی عرب, اسرائیل اور ویٹیکن سٹی جائیں گے. 9 روزہ دورے میں صدر کا پہلا پڑاؤ ہوگا سعودی عرب. ٹرمپ اشارہ دے چکے ہیں کہ وہ مسلمان ممالک کے ساتھ نئی بنیادوں پر تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں, اور اس سلسلے میں وہ ایران کے مقابلے میں سنی مسلم ممالک کے ساتھ امریکہ کے اتحاد میں نئی جان ڈالنے کی کوشش کریں گے. تفصیلات کے لیے آئیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ. 2016 کی انتخابی مہم کے دوران صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سعودی عرب سے متعلق شکایت کی. ان کی مسلمانوں کی امریکہ میں داخلے پر پابندی کی دھمکی اور پھر کچھ مسلمان ملکوں کے باشندوں پر امریکہ کے سفر کی عارضی پابندی سے انہیں اسلامو فوبیا کے الزامات کا سامنا کرنا پڑا. تاہم اب انہوں نے اپنے پہلے غیر ملکی دورے کی پہلی علامتی منزل کے لیے ریاض کو منتخب کیا ہے. سعودی عرب اسلام کے 2 مقدس ترین مقامات کا رکھوالا ہے. ہم وہیں سے تعاون کی ایک نئی بنیاد تعمیر کریں گے اور انتہا پسندی, دہشت گردی اور تشدد کے خاتمے کے لیے اپنے مسلمان اتحادیوں کا ساتھ دیں گے. صدر ٹرمپ کے لیے یہ ایک موقع ہے کہ وہ اپنے مسلمان مخالف امیج کو تبدیل کر سکیں. ریاض میں کم از کم 20 سنی مسلمان ملکوں سے آئے شاہ, امیر اور صدور ان کا والہانہ خیر مقدم کریں گے. ان کا پیغام ہوگا کہ امریکہ خطے میں ان کی مخالفانہ قوت ایران کے خلاف ان کے ساتھ کھڑا ہوگا. وہ ہمارے عرب اور مسلمان شراکت داروں کی حوصلہ افزائی کریں گے کہ وہ امن کے فروغ کے لیے اور مسلم دنیا اور دوسری جگہوں پر انتشار پھیلانے والے داعش سے لے کر القاعدہ اور ایران سے لے کر اسد حکومت تک کا مقابلہ کرنے کے لیے بے خوف اقدامات کریں. ہیومن رائٹس گروپس مصر کے عبد الفتاح السیسی اور ترکی کے رجب طیب اردوان جیسے حکمرانوں کی میزبانی کرنے پر صدر ٹرمپ پر تنقید کر چکے ہیں, اور یہ صدر براک اوباما کی پالیسی سے انتہائی مختلف ہے, جنہوں نے انسانی حقوق سے متعلق تحفظات کے باعث اپنے آپ کو سنی لیڈرشپ سے دور رکھا تھا. جب اوباما قاہرہ گئے تھے تو انہوں نے ایک بڑا خطاب کیا تھا, لیکن اس میں براہ راست مشرق وسطی کی عوام سے مخاطب ہوئے تھے. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کی اپروچ بالکل مختلف ہے. واشنگٹن میں عربیہ فاؤنڈیشن کے تجزیہ کار علی شہابی کہتے ہیں کہ ٹرمپ کا پیغام وہی ہے جو سنی لیڈر سننا چاہتے ہیں. وہ وہاں یہ پیغام لے کر جا رہے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے مسلمان اتحادی اور امریکہ کے مسلمان اتحادی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں دفاع میں ان کی پہلی ترجیح ہے. ریاض کے بعد صدر ٹرمپ اسرائیل جائیں گے اور پھر وہاں سے ویٹیکن, اور اس طرح وہ 3 بڑے مذاہب والے ملکوں کا دورہ کریں گے. وہ امریکہ واپس آنے سے قبل نیٹو سربراہ اجلاس اور G7 سربراہ اجلاس میں بھی شرکت کریں گے. نیلوفر مغل, اردو VOA.
امریکی صدر خارجہ پالیسی کا ایجنڈا تو آگے بڑھا رہے ہیں، لیکن جہاں واشنگٹن میں ان کی صدارت کو درپیش مسائل مزید پیچیدہ ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ صدر نے گزشتہ ہفتے امریکی تحقیقاتی ادارے FBI کے ڈائریکٹر جیمز کومی کو برطرف کرنے کا غیر معمولی فیصلہ کیا تھا، لیکن اس کی وجوہات کو لے کر صدر اور جیمز کومی کی طرف سے سامنے آنے والی معلومات میں واضح اختلاف ہے۔ اب صدر کی اپنی جماعت ریپبلکن پارٹی کے ایک اہم رکن جیسن چیوٹس نے FBI کو خط لکھا ہے کہ صدر ٹرمپ اور جیمز کومی سے متعلق تمام مواد کانگریس کی ایک کمیٹی کو 24 مئی تک پیش کر دیا جائے۔ نیو یارک ٹائمز میں شائع ہونے والی خبر کے مطابق جیمز کومی نے صدر سے اپنی ملاقات کی تمام تفصیلات لکھی ہوئی ہیں، جن سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ صدر نے اپنے سابق نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر مائیکل فلن کے بارے میں تحقیقات روکنے کا ذکر کیا تھا۔ اس ملاقات سے ایک روز پہلے ہی روسی اہلکاروں سے تعلقات کے باعث مائیکل فلن نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ آئینی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر صدر نے تحقیقات روکنے کی بات کی تھی تو وہ انصاف کے راستے میں ایک رکاوٹ سمجھی جا سکتی ہے، جس پر کانگریس ان کے خلاف مواخذے کی کارروائی بھی کر سکتی ہے۔ اور دنیا بھر سے تازہ ترین خبروں اور منفرد فیچرز اور ویڈیوز کے لیے آئے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر، جہاں آج آپ پاکستان کے شمال میں آباد قدیم قبیلے کیلاش کے مقبول اور مذہبی تہوار یوشی کے بارے میں ایک تفصیلی فیچر پڑھ سکتے ہیں۔ اور دنیا بھر سے کچھ دلچسپ اور اہم واقعات کی جھلکیاں یہ دیکھتے ہیں ورلڈ ویو میں۔ افغانستان کے شہر جلال آباد میں مسلح جنگجوؤں اور خودکش حملہ آوروں کے سرکاری ٹی وی کی عمارت پر حملے اور اس کے نتیجے میں سیکورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپ میں کم از کم 2 افراد ہلاک اور 20 زخمی ہو گئے ہیں۔ وکی لیکس کو 2010 میں حساس سفارتی اور دفاعی معلومات فراہم کرنے والی امریکی فوجی چیلسی میننگ کو آج 35 سال کی سزا میں سے 7 سال مکمل کرنے کے بعد رہا کیا جا رہا ہے۔ صدر اوباما نے جنوری میں چیلسی میننگ کی سزا کو معاف کر دیا تھا، جس پر اس وقت منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سخت تنقید کی تھی۔ دنیا بھر میں رینسم ویئر سائبر اٹیک کے ذمہ دار گروپ کا کہنا ہے کہ وہ حملے میں استعمال کیے جانے والے کوڈز کو فروخت کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، جبکہ ماہرین نے تنبیہ کی ہے کہ یہ حملہ مائکروسافٹ XP استعمال کرنے والے کمپیوٹرز کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ فرانس میں سالانہ کینز فیسٹیول کا آغاز ہو گیا ہے۔ 28 مئی تک جاری رہنے والے اس فیسٹیول میں 19 فلموں کی نمائش کی جائے گی۔ کہتے ہیں کہ خبریں تو بھائی لوکل ہوتی ہیں، لیکن جب ہمارے اور دنیا بھر کے مسائل ایک سے لگنے لگے تو آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے۔ امریکہ نے پاکستان اور بھارت کے کیا پتا کون سی خبر آپ کے کام آ جائے۔ Great ideas. 25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies. Our dream is to bring new technologies. View 360 صرف آج نیوز پر۔ بدھ کا دن ہم آپ کے لیے لے کر آتے ہیں ٹیکنالوجی کی دنیا میں ہونے والی ڈیولپمنٹس کی خبریں اور آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اس انڈسٹری میں کامیابی حاصل کرنے والوں سے بھی۔ اس ٹیک سیگمنٹ میں آج امان اظہر کیا لے کر آئے ہیں، انہی سے جانتے ہیں۔ جی امان۔ مسلم امریکنز امریکی معیشت کے مختلف شعبوں سے وابستہ ہی نہیں بلکہ ان میں سے کئی مسلم اقدار کو کاروباری معاملات کے اہم جزو کے طور پر بھی دیکھتے ہیں۔ شاہد امان اللہ ایسی ہی ایک کاروباری شخصیت ہیں جو امریکہ میں پلے بڑھے اور آج بحیثیت تجربہ کار انٹرپرینور مختلف مسلم سٹارٹ اپس کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ آئیے ان سے ملتے ہیں۔ میرا نام شاہد امان اللہ ہے اور میں کیلیفورنیا میں پلا بڑا ہوں۔ 90 کی دہائی میں میں سلیکون ویلی میں تھا جب انٹرنیٹ کی شروعات ہوئی، اور اس بے مثال تجربے کو میں نے اپنے سامنے پھلتے پھولتے دیکھا، اور میرے سامنے سوال یہ تھا کہ میں انٹرنیٹ کے ذریعے امریکہ میں مسلم کمیونٹی کو کیسے فائدہ دے سکتا ہوں۔ تو میں نے 2 مختلف پروجیکٹس پر کام شروع کیا، ایک ذبیحہ کے نام سے حلال ریسٹورنٹ گائیڈ اور دوسرا مسجد ڈھونڈنے کے لیے سلاتومیٹک نامی ویب سائٹ۔ واشنگٹن ڈی سی سے کچھ فاصلے پر شاہد امان اللہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ افینس لیبز نامی کمپنی چلاتے ہیں اور مختلف سٹارٹ اپ پروجیکٹس کے ذریعے امریکہ میں مسلم اور دوسری کمیونٹیز کے درمیان ہم آہنگی بڑھانے کا عزم رکھتے ہیں۔ سلاتومیٹک کے ذریعے چونکہ کوئی بھی شخص قریبی مسجد ڈھونڈ سکتا ہے، تو دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جو لوگ مسلمانوں کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں وہ اس سائٹ کو قریبی مسجدوں پر نظر رکھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن آپ ایسے لوگ بھی دیکھتے ہیں جو اپنے مسلمان ہمسایوں کی قربت چاہتے ہیں۔ پچھلے 1-2 مہینے سے جب مسلمان کمیونٹی میں اضطراب پایا جاتا ہے تو آپ بہت سے لوگوں کو سلاتومیٹک استعمال کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تاکہ اپنے قریب بسنے والے مسلمان گھرانوں کی ہمسائیگی کا شکریہ ادا کر سکیں اور مسجدوں میں بھی جائیں۔ شاہد کہتے ہیں حلال کھانوں کی مغربی دنیا میں بڑھتی مقبولیت ذبیحہ.com کی کامیابی کا باعث ہے، جس پر انہیں فخر ہے۔
मुझे Zabiha.com की मकबूलियत पर फख्र है, जो दुनिया में हलाल रेस्टोरेंट्स की सबसे बड़ी गाइड है, जिसे एक साल में 1 करोड़ लोग इस्तेमाल करते हैं। तकरीबन 7 लाख लोगों ने इसकी ऐप को डाउनलोड किया है, जिसके इस्तेमाल से लोग हलाल खानों की तलाश करते हैं। और रहा ये सवाल कि फिनिस लैब्स के तहत उनकी टीम किन प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। मैं आजकल लगभग 15 के करीब मुस्लिम स्टार्टअप्स की तरबियत में मसरूफ हूँ, जिसका मकसद अमेरिका और अमेरिका से बाहर मुस्लिम कम्युनिटी की ज़रूरियात पूरी करना है। मुझे यकीन कामिल है कि मुस्लिम अक़दार कारोबारी मामलात में फ़ायदेमंद हो सकती हैं, और ये कि आप कुछ ऐसा नया और मुनफरिद कर सकते हैं जिससे दुनिया भर में पजीराई मिले, और ऐसा करने के लिए आप अपने तशख़्ख़ुस पर इन्हिसार करते हैं। Zabiha.com और Salatomatic के अलावा शाहिद अमानुल्लाह और भी कई स्टार्टअप्स मुतारिफ करवा चुके हैं, जिसमें ऑल्ट मुस्लिम नामी ऑनलाइन मैगजीन भी शामिल है, जिसके उनके मुताबिक 25 लाख सालाना यूजर्स हैं। नाउ बैक टू साकिब। बहुत शुक्रिया अमान। और ये तो थी टेक्नोलॉजी की दुनिया से एक खबर। और अब कुछ साइंस की बात करते हैं कि प्लास्टिक के कचरे और इससे पैदा होने वाली आलूदगी से पूरी दुनिया परेशान है, लेकिन अब शायद एक छोटा सा कीड़ा हमारी मदद कर सकेगा, क्योंकि एक ऐसा कैटरपिलर या सुंडी का पता लगाया गया है जो प्लास्टिक खाती है। स्पेन में शौकिया तौर पर शहद की मक्खियाँ पालने वाले एक साइंसदान ने छत्ते में रहने वाली सुंडियों को एक प्लास्टिक बैग में डालकर रखा और फिर नोट किया कि बैग में जगह जगह सुराख हो गए थे। तहकीकात से पता चला कि 6 सुंडियों ने किए थे जो प्लास्टिक खा रही थी। साइंसदानों का कहना है कि इन सुंडियों के जिस्म में ऐसा एंजाइम पैदा होता है जो प्लास्टिक को गलाता है। रिसर्चर्स को उम्मीद है कि इस अमल को बड़े पैमाने पर किया जा सकेगा ताकि ज़मीन और समुद्रों में मौजूद प्लास्टिक के कचरे से निजात हासिल की जा सके। सारा आपने देखा कि कैसे ये सुंडियाँ जो हैं प्लास्टिक को खा रही हैं। और एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि जब हम प्लास्टिक की एक बोतल फेंकते हैं ज़मीन में या समंदर में, तो उसको डिकम्पोज होने में या डिग्रेड होने में 450 साल लग जाते हैं। वाह, यानी जब भी पानी की बोतल से पानी पिएं और उसको फेंकने लगे तो ये याद रखें कि ये आज नहीं बल्कि नस्ल दर नस्ल इस ज़मीन को मुतासिर करती रहेगी और हमारी आने वाली नस्लें उसका कह लीजिए कि नुकसान उठाएंगी। और अगर बात करें तो सिर्फ समंदरों में मौजूद इस प्लास्टिक के कचरे की वॉल्यूम का अंदाज़ा लगाया गया है 8 मिलियन मैट्रिक टन, यानी 8 बिलियन टन के करीब। और इतना कचरा डिकम्पोज और डिग्रेड होने में आपको पता है फिर बहुत ज़्यादा वक्त लग सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस मामले पे लोग काम भी कर रहे हैं, समंदरों की सफाई की कोशिश कर रहे हैं, साहिलों की सफाई की कोशिश कर रहे हैं। इनफैक्ट आने वाले प्रोग्राम्स में हम आपकी मुलाकात भी ऐसे कुछ लोगों से कराएंगे जिन्होंने हवाई के खूबसूरत साहिलों को साफ करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ कितने अफसरदा कर देने वाले मनाजिर देखे कि इन साहिलों की खूबसूरती को कैसे हमारा ही पैदा किया हुआ कचरा तबाह कर रहा है। वो भी आप उनकी ज़बानी सुन सकेंगे। लेकिन ये सभी की जिम्मेदारी है कि इस कुदरत की, इस ज़मीन की जो खूबसूरती है और इसकी सेहत है उसका ख्याल रखा जाए, क्योंकि ये ज़मीन सेहतमंद है तो हम भी सेहतमंद हैं। बिल्कुल। और उम्मीद है कि छोटा सा कैटरपिलर हमारी इस सिलसिले में मदद कर सकेगा और इंसानों की मदद कर सकेगा। शो में और भी बहुत कुछ है, लेकिन मोर आफ्टर दिस। अब्बा जैसे करोड़ों लोग जहां हर रोज ईमानदारी से काम पर लगे हों, चाहे वो दफ्तर में हो या खेतों में, सड़कें हों, बॉर्डर्स, खेल का मैदान या कोई इंटरनेशनल स्टेज, जब पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों की कहानियां कहने के लिए हमारे पास वक्त कम पड़ जाए, जब पूरा मुल्क ही खुद को आगे ले जाने में लगा हो, तो फिर दुनिया भर में उसका परसेप्शन मुट्ठी भर लोग क्यों बनाते हैं? We are almost there, but not there yet. लगता है थोड़ी मेहनत और करनी होगी हमें भी। व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज पर। जी हाँ, व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। पाकिस्तान में ख्वाजा सरा कम्युनिटी की बरसों से कोशिश रही है कि उन्हें भी माशरे के फाल रुकन के तौर पर देखा जाए, उन्हें अपनी खुदादाद सलाहियतों को बरूकार लाने का मौका दिया जाए। बिल्कुल सारा। और इसी सिलसिले में हम आज मुलाकात करेंगे कामिल सिट से, जो अपने टैलेंट और लगन से पाकिस्तान में न सिर्फ मॉडलिंग का चेहरा बदल रहे हैं बल्कि लोगों की ट्रांसजेंडर्स के बारे में सोच भी। तो कामिल सिट की जिद्दोजहद की कहानी लेकर आए हैं कराची से सऊद जफर, आइए देखते हैं। बहुत से पाकिस्तानी कामी सिड को मुल्क में ख्वाजा सराओं के हकूक़ के लिए सरगर्म कारकुन की हैसियत से जानते हैं, लेकिन इस समाजी कारकुन ने जैसे ही मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा तो उन पर जैसे किस्मत के दरवाजे वाह होने लगे। मैंने भी फोटो शूट किया
تو اس کے بعد میں نے سوچا کہ یار میں نے کر تو یہ لیا ہے بٹ اب مجھے اس کو آگے لے کے جانا ہے. یہ نہیں کہ بس میں نے ایک ہیپی ویکینڈ منایا اور آئی واز لائک اوکے. نہیں, فوٹو شوٹ کے بعد اور بھی بہت ساری چیزیں اور بھی ٹرانسجینڈر ہماری کمیونٹی میں خوبصورت ہیں جن کے لیے کام کیا جا سکتا ہے اس پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے. سوسائٹی کے اندر ہمیں ٹیبو سمجھا جاتا ہے کہ ہم صرف بیگنگ کرتے ہیں, سیکس ورک کرتے ہیں اور صرف شادی بیاہوں میں جا کے ناچ گانا گاتے. نہیں, خدا تعالیٰ نے ہمیں بھی اسی ماں کی کوکھ سے پیدا کیا جس طرح ایک عام مرد اور عورت کو پیدا کیا ہے. تو وائی ناٹ, ہم بھی کام کر سکتے ہیں. وی شوڈ. اٹس آل اباؤٹ اپرچونیٹی ان پلیٹ فارم. اور کوئی بھی کام غلط یا اچھا نہیں ہوتا میرے خیال سے. ایز اے ایکٹیوسٹ مجھے فیملی نے بہت سپورٹ کیا بٹ آفٹر دس ماڈلنگ تھنگ, کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر لوگ سمجھتے ہیں کہ فلم میڈیا انڈسٹری جو ہے وہ غلط ہے, پر ایسا نہیں ہے. ہر انڈسٹری میں اچھے بڑے لوگ ہوتے ہیں. میں فیملی کو آج کل سمجھانے کی کوشش میں ہوں. کاؤنسلنگ پروسیس جاری ہے. میری مدر مجھے سپورٹ کر رہی ہیں پر میرے جو سبلنگس ہیں دے آر ناٹ ویری مچ سپورٹیو. سو اوکے, ان کی لائف ہے اپنی جیئیں اور میری لائف جینے کا مجھے پورا حق ہے. جب پاکستان آزاد ہے تو پھر ہم کیوں نہیں. کامی اس بات کو مانتی ہیں کہ ماڈلنگ کے ذریعے اپنی صلاحیتوں کو سامنے لانے کا ایک بہترین موقع ملتا ہے, بلکہ اس سے وہ معاشرے میں اپنی برادری کو پروقار انداز میں پیش بھی کر سکتی ہیں. 5 سال پہلے تک تو میں ایک نارمل سے انسان تھی. جب میں نے ڈیولپمنٹ سیکٹر میں قدم رکھا اور HIV/AIDS سیکٹر میں کام کیا اور جب اپنے کمیونٹی کے لوگوں کے اوپر کام کیا, کیونکہ ہماری کمیونٹی زیادہ ورنریبل پاپولیشن ہے, کیونکہ جتنا دبایا جا رہا ہے اتنی ہماری کمیونٹی جو ہے پیچھے جاتی جا رہی ہے. تو 5 سال پہلے تک میں نے صرف آن گراؤنڈ کام کیا. میں نے پینل ڈسکشنز اٹینڈ کی ہے, لوگوں سے ملاقات کی ہے, کمیونٹی کو سہارا دیا ہے, ان کو بہتر زندگی گزارنے کی ان کو صلاحیت بخشی ہے, ان کو موقع فراہم کیے ہیں. اور میں نے نیشنل انٹرنیشنلی بہت سارے پلیٹ فارم یوز کیے ہیں. بہت ساری کانفرنسز کی میرے پاس اسکالرشپ ہیں. BBC 3 کی ڈاکومنٹری میں کام کر چکی ہوں, ایک ڈینش فلم میں کام کر چکی ہوں. تو بہت ساری چیزیں میں کرتی آئی ہوں اپنی زندگی کے اندر. اور جیسے میں کہتے ہیں کہ آئی ایم انسٹاپیبل, تو مجھے کوئی نہیں روک سکتا. جو سمجھتے ہیں کہ وہ ہم جیسے لوگوں کو دبا سکتے ہیں تو وہ ان کی سوچ ہے, وہ ان کا ایک دماغی فطور ہے. اس فطور کو دور کر لیں, کیونکہ جس بندے نے سوچ لیا ہے کہ اس نے کچھ کر دکھانا ہے معاشرے میں تو اس کو کوئی نہیں روک سکتا. اللہ تعالیٰ کے علاوہ اس کو کوئی نہیں روک سکتا. کامی سیڈ معاشرے میں رچی ذہنیت کو تبدیل کرنے کی خواہش رکھتی ہیں. اسی لیے وہ چاہتی ہیں کہ وہ لوگوں کو مرد و خواتین کے ساتھ ساتھ اپنی جنس کے بارے میں آگاہ کر سکیں. سعود ظفر, اردو VOA, کراچی. عام لوگ ٹرانسجینڈرز کو اپنے سے مختلف سمجھتے ہیں, لیکن اگر ان کی کہانی پہ غور کیا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ محنت کر کے اپنے لیے مواقع نکالنے کی خواہش ہر انسان کے اندر ہی ہوتی ہے. تو یہ بانڈ کرتی ہے لوگوں کو ایک دوسرے سے. بہت انٹرسٹنگ اور بہت انسپائرنگ کہانی تھی کامی کی. اور اچھی بات یہ ہے کہ پہلی بار اس سال پاکستان کی ٹرانسجینڈر کمیونٹی کو مردم شماری میں بھی شامل کیا گیا ہے. اور بعض اندازوں کے مطابق پاکستان میں 3.5 لاکھ سے 5 لاکھ کے قریب خواجہ سرابر رہتے ہیں. اور 2011 میں ان کو ووٹ ڈالنے کا حق بھی ملا اور ان کو نیشنل ID کارڈ کا اجرا بھی ان کے لیے ممکن ہوا. تو کمیونٹی آہستہ آہستہ اپنے لیے راستے نکالی, لیکن ابھی بہت طویل سفر باقی ہے. بالکل. اور یہ جو ہے چیز یہ انڈرسٹینڈنگ سے اور ایک دوسرے کی ایکسیپٹنس سے ہی آگے بڑھے گی. اور امید ہے کہ آنے والے وقت میں ہم کچھ اور سٹوریز اس کمیونٹی کی طرف سے دیکھ سکیں گے, پازیٹیو سٹوریز. بالکل. اور یہ تھا ہمارا آج کا ویو 360. فیڈ بیک کے لیے آئیے ہمارے فیس بک پیج facebook.com/VOA اردو پر. کل آپ سے پھر اسی وقت اسی جگہ ملاقات ہوگی. ہیو اے نائس ایوننگ. Voice of America today is a window in which we have to see delivering the messages for contacting the people wherever they are. And Albanian people, as people of a small country,
need to have such and deserve to have such information from the United States and from all around the world. So it's a bridge. Voice of America, it's a bridge between entire world and Albanian citizens. It's a typical day at the Infant Vision Lab, which is to say, a full house of both hearing and deaf children ready to take their turns in the hot seat. Better. There you go. With support from the National Science Foundation, psychologist Rain Bosworth and a team at the University of California, San Diego are putting kids like 5-year-old Julia, who is deaf, to the test. So we're trying to figure out what the impact of deafness is on perception and cognition, and what the impact of early language exposure, specifically sign language exposure, is on perception and cognition as well. All right, we're ready to start. So when the puppies come up, you can talk to her. 8-month-old Wells is a hearing baby, part of the control group. They use an eye tracker to monitor where she focuses her attention as she watches a video. You're doing great. So the eye tracking tool is really powerful. We've been able to collect a copious amount of data in a short period of time. We get one data point roughly every 8 milliseconds. While they're watching the screen, we are recording in real time where the baby is looking. Research shows that deaf adults have more sensitive peripheral vision than hearing people. Bosworth wants to know how early that enhanced visual perception starts. So here you can see that face is changing. And this is a measure of sensitivity to faces at a young age. So we want to see what's the youngest age we can test face sensitivity in deaf and hearing babies and see if it emerges earlier in deaf babies. Here's Elmo. Using eye tracking, Bosworth's team has also shown that very young hearing babies, even if they have never seen sign language before, can tell the difference between actual signed words and other hand movements. For example, if a baby were to see the sign for cat, and this is the sign for cat, as compared to a gesture that's more like this, a baby as young as 5 or 6 months old would be able to recognize the difference. They have the intuition of language for what's real language and what isn't. Good job, you lost a shoe. Isaac, who is not deaf, is 6.5 months old, so still in that early sweet spot for language exposure. By 5 months, we think that babies are just like universal language sponges. They have language radar. They just want to find language in their environment. And that's why they're really good at learning languages as infants. And what about deaf babies who are getting cochlear implants at around a year old and soon will be able to hear? Would learning signs just slow them down? The answer is no. Bosworth says they should still be exposed to sign language during those key early months. Sign language exposure would provide the critical language input at the right time, at the time when they really need it the most, and that can support learning a spoken language later. So the take-home lesson? All babies have innate sensitivity to all languages. Whether you speak or sign, whether your child is hearing or deaf, keep on with the baby talk. You can't go wrong. For Science Nation, I'm Miles O'Brien.